بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برکات القرآن میں سورہ انفال کا تعارف۔ کلام مجید کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 8ویں سورت ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے۔ اس کا زمانہ ہے نزول، یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا نزول ہے۔ انفال کا معنی مال غنیمت ہے، وہ مال جو جنگ کے میدان میں مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ اموال غنیمت کے ہی ذکر سے ہے اور اس کے احکام کے ساتھ یہ سورت کلام کرتی ہے، بلکہ اس سورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ جنگ بدر کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس جنگ بدر کے جتنے بھی حال و احوال ہیں وہ مسلمانوں سے تعلق، مجاہدین اسلام سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور جو مد مقابل کفار آئے تھے ان کا بھی ذکر، اس میں ان کی پسپائی کا ذکر، بلکہ ان کے کھڑے ہونے کے مقامات تک کا ذکر بھی اس صورت میں کر دیا گیا۔ پورا جنگ بدر کا نقشہ اس میں کھینچا گیا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں جو لوگ قیدی ہوئے ان کے احکام بھی اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے۔ پھر ان نفوس قدسیہ کا خصوصاً ذکر کیا گیا جو اس غزوہ کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے اور پیش تھے، ان کا مقام بیان کیا گیا، ان کی عزت و رتبہ اور ان کی شان بیان کی گئی، اور پھر ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق تھا اس تعلق کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ اسی صورت کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جسے آج ہم اہل اسلام مواحات مدینہ کہتے ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے اخوت قائم کی مہاجرین اور انصار کے درمیان، اور بعض مہاجرین کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے بھائی بنایا، اور بعض مہاجرین کو انصار کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے بھائی بنایا، اور یہی وہ موقع ہے جس میں خصوصی طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، جبکہ آپ پہلے سے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نسبی رشتہ یہی، آپ چچیرے بھائی تھے، لیکن مواحات مدینہ میں سرکار علیہ السلام نے خصوصاً مولا کائنات شیر خدا کو اپنا بھائی بنایا، اور اسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کو اخی رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث کے کئی اور مواقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے موجود ہے۔ بہرحال سورۃ الاعراف میں انبیاء کی جو تبلیغ ہے، مساعی ہے، دینی جد و جہد ہے، وہ اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اب یہاں پر اس کا ایک اور طرح سے تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب محنت ہوتی ہے، مجاہدات ہوتے ہیں، عزیمت اٹھائی جاتی ہے، برداشت، قربانیاں دی جاتی ہیں، پھر اللہ رب العزت ایک دن فتح عطا فرماتا ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ بدر کی صورت میں مسلمانوں کو پہلی فتح حاصل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، جل و علا شانہ ہمیں قرآن کا درست اور صحیح فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔